اور بسا اوقات 2 ماہ قبل اس نعمت کے پانے کی دعا کر رہے ہیں، وہ عظیم نعمت رمضان المبارک کی نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لو یعلم العباد ما رمضان، اگر لوگ جانتے کہ رمضان میں کیا ہے، لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان، تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ کاش پورے سال رمضان ہوتا۔ رمضان کی آمد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو مبارکباد دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا چاند دیکھتے تو آپ کا رنگ مبارک فق ہو جاتا۔ محدثین فرماتے ہیں اس بات کی فکر ہوتی کہ یہ ماہ رمضان کیسے اللہ کی عبادت میں گزرے۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے رمضان کا وہ احترام اور رمضان کی وہ اہمیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے دیکھی تو صحابہ کرام کا یہ معمول ہو گیا کہ رمضان سے 6 مہینے قبل صحت و تندرستی عافیت کے ساتھ رمضان المبارک پانے کی دعائیں کرتے، اور رمضان کے جانے کے بعد 6 مہینے تک غمگین رہتے اور رمضان کی عبادات کی قبولیت کی دعا کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں رمضان کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں، ان 11 مہینوں میں سے شعبان میں سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھا کرتے، اور بعض احادیث میں تو یہ ہے کہ بسا اوقات آپ پورا مہینہ شعبان کا روزہ رکھتے۔ محدثین یہاں پر ایک اس کی وجہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھ کر شعبان میں روزے رکھ کر رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان شعبان المعظم میں رمضان کی تیاری کرتے ہیں۔ ہم بھی رمضان کی تیاری کرتے ہیں، لیکن کھانے پینے کی آئٹمز کی تیاری کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام عبادت کی تیاری کرتے اور اپنے آپ کو دیگر ضروریات سے فارغ کر لیتے۔ جس کا دینا ہوتا وہ دے دیتا، جس کا لینا ہوتا وہ لے لیتا، اور رمضان المبارک کی ابتدا ہوتے ہی اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے استقبال کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے۔ ان الجنت لتنجد وتزین من الحول الى الحول لدخول شهر رمضان، جنت کو شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی آمد کے سلسلے میں سجایا جاتا ہے، آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے۔ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنتی ہوائیں، پتے، حوریں، غلماں خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ امت کے روزے داروں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یا جبرائیل اہبط الی الارض، اے جبریل زمین پر اتر جاؤ، فاسفد مردۃ الشیاطین، اور سرکش جنات و شیاطین کو جکڑ دو، وغلہم بالاغلال، اور ان سرکش جنات اور شیاطین کو زنجیروں کے ساتھ باندھو، ثم اقذفہم فی البحار، اور پھر انہیں سمندر میں پھینک دو، حتی لا یفسدوا علی امت حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم صیامہم، تاکہ یہ شیاطین میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزے خراب نہ کر سکیں۔ وَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ لِمُنَادٍ يُنَادِي 3 مرات، اللہ عز و جل رمضان کی ہر رات ایک ندا کرنے والے کو حکم دیتا ہے کہ وہ 3 مرتبہ اس طرح ندا کرے، هل من سائل، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، فَأُعْطِيَهُ سُؤْلَهُ، تاکہ میں اس کا سوال پورا کر دوں، هل من تائب، رمضان کی مبارک راتوں میں یہ صدائیں دی جاتی ہیں، ہے کوئی توبہ کرنے والا، فَأَتُوبَ عَلَيْهِ، کہ میں اس کی توبہ قبول فرما لوں، هل من مستغفر، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، فَأَغْفِرَ لَهُ، تاکہ میں اس کو بخش دوں، یا باغی الخیر اقبل، کہا جاتا ہے رمضان کی پہلی رات صدا دی جاتی ہے، اے نیکیوں کو چاہنے والے جلدی کر، گویا کہ نیکیوں کا مہینہ آ گیا،
یا باغی الشر اقصر، اور صدا دی جاتی ہے اے گناہوں کو کرنے والے گناہوں سے باز آ جا، کہ یہ بڑا مقدس مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ دیگر مہینوں سے بہت ممتاز ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ اس کے فضائل بیان فرمائے۔ اگر آپ رمضان المبارک کی فضیلت مزید اپنے دل میں جاگزی کرنا چاہتے ہیں تو اس آیت پر غور کریں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین بنائے اس وقت سے اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں ان عدت الشہور عند اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 شہرا 12 مہینے، یعنی 12 مہینوں کا اجمالی ذکر کیا گیا، لیکن الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پاک پڑھ کر دیکھ لیجیے، کسی مہینے کا نام قرآن نے ذکر نہیں کیا۔ ہاں صرف رمضان کا وہ واحد مہینہ ہے جس کا نام بھی ذکر کیا اور بڑی شان سے ذکر کیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں فرمایا شہر رمضان، رمضان کا وہ مبارک مہینہ الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس کی اہمیت اور فضیلت سے خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو روشناس آپ نے فرمایا۔ ہمارے خیر خواہ چاہنے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی آمد سے کچھ پہلے رمضان کے فضائل بیان فرمائے تاکہ امتی غفلت میں یہ مبارک مہینہ نہ گزارے۔ الحمدللہ عز وجل آج ہم بھی رمضان المبارک کی آمد سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادا کو ادا کر رہے ہیں کہ یہ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ادا کیوں ادا کی جا رہی ہے؟ تاکہ رمضان جب چلا جائے تو پچھتانا نہ پڑے، پھر پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ یہی آج کا عنوان ہے۔ پچھتاوا نہیں، ہرگز نہیں۔ انشاءاللہ اس کی ذات کریم سے رحمت و کرم کی امید ہے، انشاءاللہ ہمارا شمار بھی سعادت مند لوگوں میں ہوگا، اور انشاءاللہ اس سال ہم رمضان المبارک کی بے قدری نہیں کریں گے، انشاءاللہ اس سال ہم ایک یادگار رمضان گزارنے میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ رمضان المبارک کی قدر اپنے دل میں بڑھانے کے لیے، تاکہ غفلت میں یہ مہینہ نہ گزر جائے اور پھر پچھتاوا نہ ہو، کیونکہ پھر 11 مہینہ انتظار کرنے کے بعد یہ روحانی ساعتیں آئیں گی، اور پھر 11 مہینے کے بعد زندگی ہے یا نہیں، پھر پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ تو رمضان المبارک کی قدر اپنے دل میں بڑھانے کے لیے آئیے رمضان کے مزید فضائل سماعت کریں۔ یہ فضائل آپ نے اس سے پہلے بھی سنے ہوں گے، شاید آپ کو یہ فضائل حفظ بھی ہوں، لیکن یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ جب تک عمل نہ کیا جائے سننا کافی نہیں ہے۔ آج ہم اس طرح سنتے ہیں کہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں، سروں کو جھکا لیتے ہیں، پچھلے رمضانوں کی بے قدری یاد کرتے ہیں کہ کیسے رمضان غفلت میں گزارے، نہ تراویحوں کی لذتیں، نہ نمازوں کا سرور، نہ تلاوت کی بہاریں، غفلت میں کھانے پینے اور عیاشیوں میں رمضان گزار دیے۔ رمضان کی بے قدری پر کاش ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اور یہ فضائل سنتے ہوئے ہم آنے والے رمضان کو یادگار رمضان بنانے کا عزم مزید پختہ کرتے ہوئے یہ سماعت کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو رمضان سے ایک دن قبل ترغیب دیتے ہوئے جو کچھ ارشاد فرمایا، وہ حدیث پاک میں کوشش کروں گا کہ ایک ایک لفظ دل نشین ہو جائے اور ہم اس طور پر سننے میں کامیاب ہو جائیں کہ جو فکر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم ذہنی طور پر تیار ہو جائیں۔ بہت توجہ
اور شوق سے یہ حدیث پاک سماعت کریں. بلکہ آپ کو ایک ذوق والی بات بتاؤں، علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنیں تو اس طرح با ادب ہو کر بیٹھیں جس طرح صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے. دو زانوں بیٹھ جاتے، سروں کو جھکا لیتے اور ہلنا بند کر دیتے، یہاں تک کہ پرندے یہ خیال کرتے کہ یہ تو کوئی ستون ہے، سروں پر بیٹھ جاتے. اور فرمایا جب حضور کی حدیث سنیں تو یہ تصور کریں گویا کہ ڈائریکٹ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے مقدس الفاظ سماعت کر رہے ہیں. عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال، آپ نے فرمایا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہم میں وعظ فرمایا. کاش ہم اس حدیث پاک پر عمل کرنے کے لیے ایسا جذبہ بیدار ہو جائے کہ 29 شعبان کو یہی کیسٹ ہم سماعت کر لیں تو وہ صحابہ کرام کی ادا کو ادا کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد اولکم شہر عظیم، تم پر عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. شہر مبارک، وہ مہینہ آنے والا ہے جو بڑی برکت والا ہے. غور فرمائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کو شہر عظیم فرما رہے ہیں. عظیم آقا اس مہینے کو عظیم فرما رہے ہیں. شہر مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جس کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جعل اللہ صیامہ فریضۃ، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے روزے اللہ نے فرض کیے. وقیام لیلہ تطوعا، اور جس کی رات کا قیام سنت بنایا. من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو اس مہینے میں نفلی نیکی کے ذریعے قرب الہی حاصل کرے. کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، تو گویا اس نے دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا. ومن ادا فریضۃ فیہ، اور جو اس مبارک مہینے میں ایک فرض ادا کرے. کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، تو ایسا ہوگا جیسے اس نے دوسرے مہینے کے 70 فرض ادا کیا. وہو شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. والصبر ثوابہ الجنت، صبر کا ثواب جنت ہے. والشہر المواساۃ، یہ غریبوں سے ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے. والشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ افطار کرانے کے فضائل بیان فرمائے اور آخر میں ارشاد فرمایا، وہو شہر اولہ رحمت، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اول 10 دن رحمت ہیں. وأوسطہ مغفرۃ، اور اس کے درمیانے 10 دن مغفرت ہیں. وآخرہ عتق من النار، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. غور فرمائیے، رمضان کی فضیلت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ 12 مہینوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا مہینہ نہیں ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دنوں کے، اس کے عشروں کے الگ الگ نام رکھے ہوں. عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت، جہنم سے آزادی کا عشرہ. ومن خفف عن مملوکہ فیہ، اور جو اس مہینے میں اپنے غلام سے تخفیف کرے، یعنی کام لینے میں آسانی کرے. غفر اللہ لہ، تو اللہ اسے بخش دے گا. وَاعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور آگ سے آزاد کر دے گا. دوسری حدیث پاک میں فرمایا، یہ وہ عظیم مہینہ ہے. ذاکر اللہ فی رمضان مغفور لہ، رمضان مبارک میں اللہ کا ذکر کرنے والا جو ہوتا ہے اس کے متعلق فرمایا کہ مغفور لہ، اسے بخش دیا جاتا ہے. وسائل اللہ فیہ، اس ماہ مبارک میں اللہ سے دعا مانگنے والا، اس ماہ مبارک میں اللہ سے مانگنے والا، لا یخیب،
اسے نامراد نہیں کیا جاتا، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ وہ مبارک عظیم مہینہ ہے کہ جو اس کی قدر کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان کے اختتام پر عید کی رات اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ يَا مَلَائِكَتِي، اے میرے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں انی قد جعلت ثوابهم من صیامهم شہر رمضان وقیامهم رضاء ومغفرتی۔ اے میرے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے رمضان کے روزوں اور اس کی راتوں کے قیام کے بدلے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رضا اور مغفرت عطا فرما دی۔ رمضان کے قدردان جب عید کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے وَانصَرِفُوا، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، مغفور لکم، تمہیں بخش دیا گیا، قد ارضیتمونی، تم نے مجھے راضی کر دیا، وردیت عنکم، اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ رمضان کی اہمیت کا اندازہ اس بھی لگائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان سے پہلے بھی رمضان کی اہمیت کا درس دیتے، اور جب رمضان شروع ہو جاتا تو درمیان رمضان بھی درس دیتے تاکہ غفلت و سستی نہ آئے۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یوما، آقا جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا وحضر رمضان، جبکہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، آپ نے فرمایا اتاکم رمضان شہر برکت، تمہارے پاس برکتوں بھرا مہینہ آ گیا، یغشاکم اللہ فیہ، اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے، فینزل الرحمت، پھر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، ویحط الخطایا، اور تمہارے گناہوں کو مٹاتا ہے، ویستجیب فیہ الدعاء، اور اس مبارک مہینے میں دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اس ماہ مبارک کی فضیلت کے بعد اب میں آپ کی توجہ ایک اہم نعمت کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں جو اس مہینے کے ذریعے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک میں روزوں کی نعمت عطا فرمائی۔ روزے کیوں فرض کیے گئے، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس کی جو حکمت بتائی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ روزوں کے ذریعے ہماری صفائی اور ستھرائی ہوتی ہے، ہمیں قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے۔ روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب ہو جائے۔ تقوی اور پرہیزگاری قرب الہی کا ذریعہ ہے، اور اس میں رکاوٹ شیطان و نفس ہے۔ اب ذرا قرآن مجید فرقان حمید نے جو فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو، تقوی نصیب ہو، اس کی حکمت کو مزید سمجھنے کے لیے یہ سمجھ کیجیے کہ تقوی اور پرہیزگاری یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، اور قرب الہی میں رکاوٹ دو چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ دو، ایک ہے نفس اور دوسرا ہے شیطان۔ شیطان کے بارے میں تو فرمایا کہ شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں بدبخت مردود شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اے اللہ، اس نعمت پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں رمضان کی نعمت عطا کی گئی۔ اے پروردگار، ہم تیرے حبیب پر درود بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے پروردگار، درود و سلام کے صدقے میں ہمیں شیطان پر غلبہ عطا فرما۔ تو عرض کر رہا تھا کہ تقوی کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ شیطان ہے، وہ تو بند کر دیا گیا۔ اب تقوی کی راہ میں جو دوسری بڑی رکاوٹ ہے وہ نفس ہے۔
تو نفس کو زیر کرنے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اسے قابو کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی نعمت عطا فرمائی کہ بھوک اور پیاس کے ذریعے نفس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. تو قرب خداوندی، تقوی، پرہیزگاری، نفس پر کنٹرول اور شیطان سے دوری میں ہے، اور یہ دونوں چیزیں رمضان میں عطا کی گئیں. مگر انتہائی افسوس کے ساتھ ہم ذرا یہ سوچیں کہ اس ماہ مبارک کو پانے کے باوجود زندگی کے کئی رمضان گزر گئے، لیکن نہ تو ہمیں تقوی نصیب ہوا، نہ پرہیزگاری نصیب ہوئی. اس کی کیا وجہ ہے؟ شیطان بھی بند ہے رمضان میں، نفس بھی کنٹرول میں آ رہا ہے روزے رکھ کر، پھر بھی تقوی پرہیزگاری نصیب نہ ہوئی. رمضان کئی گزارنے کے بعد ہماری جو ڈگر ہے، جو ہماری ڈگر ہے، اور جس ڈگر پر ہم چل رہے ہیں، اور جو گناہوں کی عادتیں وہ برقرار ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اس عظمت والے مہینے کو ہمیشہ رسمی گزارا ہے. آج ہمارے یہاں عبادت جو ہے وہ رسم بن گئی ہے. قربانی کی جاتی ہے. قربانی کا جو کانسیپٹ، نظریہ، جو فلسفہ، جو قربانی میں لاجک ہے، وہ آج ہمارے ذہنوں سے محو ہو گئی. ہم قربانی کھانے پینے اور مزے سے دن گزارنے کو قربانی سمجھتے ہیں، نام و نمود اور نمائش کو قربانی سمجھنے لگے. رمضان میں عمرہ کرنا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن یہ بھی کئی لوگوں میں رسم بن گئی ہے، نام و نمود اور نمائش کا ایک طریقہ بن گیا ہے. حج پر حج کرنا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اب یہ رسم بنتی جا رہی ہے، وہ حقیقی روح ختم ہوتی جا رہی ہے. تو رمضان ہم نے رسمی گزارے. رمضان کا مقصد ہم نے کیا سمجھا؟ رمضان میں افطاری کرنی ہے، افطاری سے لے کر ہمیں تراویح تک کھانا پینا ہے، پھر جلدی تراویح سے فارغ ہو کر پھر کھاتے رہنا ہے جب تک نیند نہ آئے، اور پھر اٹھ جانا ہے، ڈٹ کر سحری کرنی ہے. پورا دن کھانے کی ڈکاریں آتی رہیں، نئی نئی ڈشیں. 20 دن کھانے پینے میں گزر جائیں، 20 دن کی راتیں کھانے پینے میں گزریں. رات کو دیکھ لیجئے تراویح کے بعد پورے سال، پورے دن میں جو نہیں بکتا، رمضان مبارک میں رات کے چند گھنٹوں میں اس سے زیادہ کھانے پینے کی آئٹمز نکل جاتی ہیں. لوگ جانوروں کی طرح پوری رات چلتے رہتے ہیں. اور پھر آخری جو 10 دن رمضان مبارک کے ہم نے عید کی خریداری میں گزار دیے. اور پھر جب عید آئی تو ہم نے عید کا یہ مقصد سمجھا کہ خوب عیاشی کرنے ہیں، خوب گناہ کرنے ہیں. ہم نے رمضان مبارک کی قدر نہ جانی. ہمیں جو کرنا تھا وہ ہم نے نہیں کیا. کیوں؟ ہم یادگار رمضان نہ گزار سکے. یہاں پر وضاحت کر دوں، یادگار رمضان سے میری مراد صرف ترجمہ و تفسیر ہی نہیں. اب یہ مت لیجیے گا، میری مراد یہ ہے کہ رمضان المبارک ایک تربیت کا مہینہ، تقوی و پرہیزگاری کے حصول کا مہینہ. لیکن کئی رمضان گزارنے کے باوجود ہماری اصلاح نہ ہو سکی، ہم مقصود کو نہ پا سکے. رمضان مبارک پا کر بھی ہم نے قدر و منزلت نہ سمجھی. حالانکہ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کاش رمضان، پچھلے رمضانوں کی جو بے قدریاں کی ہیں وہ نگاہوں کے سامنے ہو اور ندامت کے آنسو بہ رہے ہوں. بعود لمن ادرک رمضان، ہلاکت ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے جس نے رمضان پایا، فلم یغفر لہو، اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکا، اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. اذا لم یغفر لہو فمتا، جب وہ اس مہینے میں اپنی بخشش نہ کرا سکا تو پھر کب وہ کامیاب ہوگا. فإن الشقی، شقی ہے، بدبخت ہے، بد نصیب ہے، میں نہیں کہہ رہا، ہمارے آقا فرما رہے ہیں، من حرم فیہ رحمت اللہ عز وجل، جو اس ماہ مبارک میں اللہ کی رحمت سے محروم رہا. جبریل امین ایک موقع پر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے، بعود من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، ہلاک و برباد ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ بندہ جو رمضان کا مہینہ پائے پھر بھی اپنی بخشش کرانے میں کامیاب نہ ہو. جب یہ دعا کی درخواست جبریل امین نے کی
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر آمین فرما کر قبولیت کی مہر ثبت فرما دی. اب اس کی بربادی میں کوئی شک باقی نہ رہا. غور کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی بے قدری کرنے والوں کے لیے ہلاکت، تباہی، بدبختی، بربادی اور بدنصیبی کے متعلق فرما رہے ہیں. واقعی اتنی فضیلتوں والے مہینے کی قدر اگر ہم نہ کر سکیں تو واقعی ہم بہت محروم ہیں. اتنی فضیلت سبحان اللہ. ارشاد فرمائیں اذا کان اول اللیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کی پہلی مبارک رات آتی ہے، نظر اللہ الی خلقہ، اللہ تعالی اپنی تمام مخلوق پر یعنی اپنے فرما بردار بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے. وَلِلَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفُ عَتِيقٍ مِّنَ النَّارِ، اور اس قدر رمضان میں رحمت ہوتی ہے کہ روزانہ ہر رات 10 لاکھ مسلمانوں کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے. فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ 29، جب رمضان کی آخری رات آتی ہے، اعتق اللہ فیہا مثل جمیع ما اعتق فی الشہر کلہ، پورے رمضان میں جتنے مسلمانوں کو جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے، رمضان کی آخری رات میں اتنے ہی مسلمانوں کی بخشش کر دی جاتی ہے. رسمی رمضان گزارنے اور رمضان کی برکتیں کما حقہ نہ پانے کی عموماً 2 وجوہات ہوتی ہیں. یعنی بے قدری رمضان کی کیوں ہوتی ہے، اس کی 2 وجہ ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ روزے کی اصل روح یعنی روزے کا حقیقی مقصد ہم نے یا تو جانا نہیں کہ روزے کا حقیقی مقصد کیا ہے، یا ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، یا جانتے بھی ہیں توجہ بھی ہے لیکن عمل کے لیے یا پھر ہم راضی نہیں ہوئے، تیار نہیں ہوئے. جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ روزے کا اصل مقصد، اصل اس کی روح جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے. قرآن مجید فقان حمید نے فرمایا لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب ہو جائے. تقوی اور پرہیزگاری کسے کہتے ہیں؟ تقوی اور پرہیزگاری نام ہے اس چیز کا کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا عادی ہو جائے، گناہوں سے نفرت ہو جائے، نیکیوں سے پیار ہو جائے اور گناہوں سے ہمیشہ کے لیے بچ جائے تو اسے تقوی کا تاج عطا کیا جاتا ہے. روزے کی اصل روح کیا ہے؟ جس طرح کھانے پینے وغیرہ سے رکنے کا نام روزہ ہے، اسی طرح جسم کو گناہوں سے بچانے کا نام یہ روزے کی اصل روح ہے. حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ روزہ جسم کے ہر عضو کا رکھنا چاہیے. آنکھ کا روزہ بھی ہو، آنکھ بدنگاہی نہ کرے، روزے کی حالت میں فلمیں ڈرامے نہ دیکھے، نہ محرم عورتوں کو نہ دیکھے. کان کا بھی روزہ ہو کہ روزے کی حالت میں گانے باجے نہ سنے، غیبت اور چغلی نہ سنے. زبان کا بھی روزہ ہو، فضول گوئی، غیبت، چغلی، جھوٹ سے اپنی زبان کو محفوظ رکھے. یعنی گویا کہ سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے ہر عضو کا روزہ رکھے، یعنی جسم کے ہر عضو کو امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں گناہوں سے محفوظ رکھے تو وہ روزے کی روح پاتا ہے اور روزے کا اصل مقصد حاصل ہو جاتا ہے. حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے جو کچھ فرمایا اس کو مزید سمجھنا چاہیں تو بخاری شریف کی حدیث پاک پر غور کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، جو روزہ رکھ کر گناہ کرنا نہ چھوڑے، جھوٹ بولنا اور جھوٹی بات پر عمل کرنا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اس کے بھوکے پیاسے رہنے کو اللہ کی بارگاہ میں کوئی قبولیت حاصل نہیں ہوتی.
یعنی وہ بھوکا پیاسا رہے گا، اس کا روزہ قبولیت کے درجے کو نہیں پا سکتا. بس روزے کا یہ مقصد ذہن نشین کر لیں کہ کاش میں روزے رکھ کر متقی اور پرہیزگار بن جاؤں. ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ روزے کی حالت میں حلال چیزیں منع کر دی گئیں، تو جو چیزیں روزے سے پہلے بھی حرام تھیں وہ تو رمضان میں مزید حرام ہوں گی. جو گناہوں کی حالت میں روزہ گزارے، نگاہوں، کانوں اور زبان کو حرام سے پر کرے، اب مجھے بتائیے پھر اسے رات کو تراویح میں اور اللہ کی عبادت میں لذت اور روحانیت کہاں سے نصیب ہو سکتی ہے؟ وہ یادگار رمضان گزارنے کے لیے کہاں اپنا وقت دے سکتا ہے؟ یہاں پر اگر کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آئے، ٹھیک ہے رمضان میں روزے کی حالت میں گناہ نہیں کرنا چاہیے اور راتوں کو گناہ کرنے کی چھوٹ ہے، ایسی بات نہیں. گناہ تو ہر حال میں حرام ہے، اور رمضان کی مبارک راتوں میں گناہ کرنا. الامان والحفیظ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ایک قبر سے ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا اور حضرت علی پر تمام حجابات اٹھا دیے. آپ نے قبر میں مردے کو ملاحظہ کیا اور اس پر عذاب قبر کو ملاحظہ کیا. مردے سے آپ کو کلام کرنے پر قادر کیا گیا اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مردے سے کہا کہ تو کیوں عذاب میں مبتلا ہے؟ اس مردے نے کہا کہ میں رمضان میں روزے رکھتا اور رات کو گناہ کیا کرتا تھا. رمضان کی مبارک راتوں میں گناہ کرنے کی وجہ سے مجھے عذاب قبر میں مبتلا کیا گیا. وہ تو اس پر کرم ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے لیے دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے عذاب قبر اس سے دور فرما دیا. لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ رمضان کی مبارک ساعتوں میں گناہ کرنا کس قدر محرومی ہے. 90 لاکھ کافروں کو جنہوں نے مسلمان کیا، حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی پوری رات اللہ کی عبادت میں گزر جاتی تھی، وہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جس اللہ کے نیک بندے سے فیض حاصل کرنے لاہور حاضر ہوئے اور پھر فیض کے دریا پا کر آپ پکار اٹھے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملہ را رہنما. وہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب میں رمضان کے متعلق کیا لکھتے ہیں، اس کو سننے سے پہلے ضمناً عرض کر دوں. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ ہم سے زیادہ قرآن و حدیث کو سمجھنے والے ہیں. وہ حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ کو گنج بخش کہہ رہے ہیں، حالانکہ خزانہ بخشنے والی ذات تو اللہ کی ہے. گنج بخش کے معنی خزانہ بخشنے والا، خزانہ بخشنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے. تو خواجہ غریب نواز حضرت داتا علی حجویری کو گنج بخش کہہ رہے ہیں، وہ تو قرآن و حدیث کو زیادہ سمجھنے والے ہیں. اصل میں خواجہ غریب نواز کی مراد یہ ہے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کے نیک بندے بھی خزانہ بخشنے پر قادر ہیں. دیکھیں آسان سی بات ہے، مردے کون زندہ کر سکتا ہے؟ زور سے کہیے اللہ. بیماروں کو شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ. لیکن جب اللہ کا اذن ہو جائے تو اللہ کے نیک بندے بھی مردے زندہ کر سکتے ہیں اور بیماروں کو شفا دے سکتے ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 49، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، میں مادر ذات اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں، وَالْأَبْرَصَ، اور برص کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. لیکن کیسے کرتا ہوں؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے. تو بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ تعالی یہ طاقت و قدرت عطا فرماتا ہے، اور در حقیقت دنیا والوں کی حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن یہ اللہ والے بعد وصال بھی حکومت فرماتے ہیں اور فیض کے دریا بہاتے ہیں. کسی نے کیا خوب کہا، اللہ غنی شان ولی راج دلوں پر، دنیا سے چلے جائیں حکومت نہیں جاتی. داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے مزار پر آج بھی چلے جائیے،
ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی صدائیں آتی ہیں. روحانیت و نورانیت اور فیض کا ایک منبع اور مرکز ہے. معذرت کے ساتھ یہ موضوع سے ہٹ کر ایک ضمن نکتہ تھا، پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. بات یہ چل رہی تھی کہ خواجہ غریب نواز نے جس شخصیت سے فیض حاصل کیا، داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ، جن کا ہر رمضان یادگار رمضان گزرا. آپ اپنی مشہور و معروف کتاب کشف المحجوب میں بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ و مفہوم یہ ہے. آپ فرماتے ہیں حقیقی طور پر روزے کی روحانیت اور اس کا لطف وہی پا سکتا ہے جو رمضان میں اپنے آپ کو حرام سے محفوظ رکھتا ہے. پھر یہاں پر ایک اور نقطہ یہ بھی ہے، اب یہ غور کریں کہ رمضان ایک تربیت کا مہینہ ہے. ہماری تربیت کی جا رہی ہے، اتنے بجے کھانا کھانا ہے اور اتنے بجے کھانا کھانے سے رک جانا ہے. پھر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا نہیں ہے. 1 منٹ پہلے بھی نہیں کھانا. جیسے ہی افطار کا وقت ہو تو تمہیں کھانا ہے. کھانا کھا رہے ہیں، رک گئے اللہ کے حکم پر. کھانا سامنے موجود ہے، دسترخوان پر ساری نعمتیں ہیں، لیکن جب تک افطار کا وقت نہ ہو جائے ہاتھ نہیں لگاتے. گویا کی تربیت کی جا رہی ہے کہ اللہ کے فرما بردار ہر حال میں بن جاؤ. کھانا جائز ہے مگر رب نے منع کر دیا تو اب حرام ہو گیا. 1 منٹ پہلے بھی کھا لیں تو گناہگار ہیں. تو یہ تربیت کا مہینہ ہے کہ اللہ کے حکم کا اپنے آپ کو عادی بنانا ہے. اور پھر اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے، دنیا کا کوئی فرق نہیں دیکھ رہا، شدید پیاس لگی ہے، شدید بھوک لگی ہے، لیکن ایک ہی تصور ہے کہ اگر میں نے ایک قطرہ بھی حلق کے نیچے لے لیا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ تربیت کا مہینہ ہے. گویا کہ ایک نظریہ یہ ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا رب مجھے دیکھ رہا. تو رمضان کا مبارک مہینہ یہ تصور قائم کرتا ہے کہ بس یہ تصور قائم ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور جب یہ تصور قائم ہو جائے تو گناہوں سے دوری نصیب ہو جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اسلام قبول کرنے کی درخواست، یعنی اسلام اس نے کہا میں قبول کرنا چاہتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گئے، صحابی رسول بن گئے. صحابی بنتے ہی دل نور الہی سے جگمگا اٹھا. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کفر کی حالت میں نادان تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے خوب گناہ کیے ہیں، کیا اسلام لانے سے میرے سارے گناہ بخش کیے جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم اسلام لائے اس کی طفیل تمہارے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. پھر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بتائیے کہ جب زمانہ کفر میں، زمانہ جاہلیت میں، جب میں نادان تھا، میں مسلمان نہیں تھا، اللہ کو میں نہیں پہچانتا تھا، اس وقت جب میں گناہ کرتا تھا تو کیا اس وقت بھی میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے. بس یہ تصور قائم ہوا کہ کفر کی حالت میں گناہ کیے اس عالم میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا تھا. یہ تصور قائم ہوا، خوف الہی کا غلبہ ہوا اور ایک چیخ بلند ہوئی اور اس صحابی کا انتقال ہو گیا. ذرا تصور کریں، زمانے کفر میں جب گناہ کیے تو اس وقت مسلمان نہیں تھے، اس وقت اللہ کا تصور نہیں تھا، پھر بھی اسلام لانے کے بعد شرم آ رہی ہے، حیا محسوس ہو رہی ہے. کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود یہ تصور کرتے ہوئے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم گناہ کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے. تو یہ تربیت کا مہینہ ہے. کاش پورے سال کے لیے تربیت ہو جائے اور یہ تصور قائم ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. پھر یہاں پر ایک نقطہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ جو دوسرا پوائنٹ ہے، جو رمضان المبارک کی بے قدری اور اس سے تقوی اور پرہیزگاری کے حصول میں ناکامی کی جو دوسری وجہ ہے، وہ وجہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کی فضیلت، برکتیں روزے کی وجہ سے نہیں ہے، تراویح کی وجہ سے نہیں ہے، یا الگ الگ عشروں کے الگ الگ نام ہونے کی وجہ سے اس کی برکتیں نہیں ہیں،
بلکہ رمضان میں روزے رکھے گئے کسی اور وجہ سے، رمضان میں تراویح رکھی گئی کسی اور وجہ سے، رمضان کو یہ برکتیں اور یہ رحمتوں کا منبع بنایا گیا کسی اور وجہ سے۔ فرماتے ہیں وہ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے اس مہینے کو فضیلت حاصل ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اسی طرح لیلۃ القدر کی فضیلت بھی بیان کی گئی اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل و اعلی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، فرشتے اور روح الامین جبریل امین اس مبارک رات میں اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کے حکم سے اور امر سے اس رات میں نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات صبح ہونے تک سلامتی اور خیر والی ہے۔ اس کے جہاں یہ فضائل بیان ہوئے، شروع میں کیا فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ تو شب قدر رمضان کی فضیلت قرآن کی وجہ سے، یہ علماء بیان کرتے ہیں کہ رمضان شب قدر کا ایک خاص تعلق قرآن سے ہے۔ رمضان اور لیلۃ القدر کا ربط اور تعلق نور والے کلام سے بیان کیا گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں، یوں تو آپ پورے سال قرآن کی بکثرت تلاوت فرماتے، لیکن رمضان میں آپ اور زیادہ قرآن کی تلاوت فرماتے، اور جتنا قرآن نازل ہوا حضرت جبریل امین سے رمضان میں آپ قرآن پاک کا دور فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل کو قرآن سناتے اور جبریل حضور کو قرآن سناتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی قرآن کا دور فرماتے۔ حضور حضرت عبداللہ بن مسعود کو قرآن سناتے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی قسمت پر قربان جاؤں، انہیں حضور کو قرآن سنانے کی سعادت نصیب ہوتی۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرماتے قرآن پڑھو، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے یا رسول اللہ آپ تو صاحب قرآن ہیں، قرآن تو آپ پہ نازل ہوا، آپ نے فرمایا پڑھو، مجھے تمہاری زبان سے سننا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں قرآن پاک کی بکثرت تلاوت کیا کرتے، بسا اوقات پوری رات نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے گزر جاتی۔ بعض علماء بیان فرماتے ہیں رمضان میں جو روزے رکھے گئے ہیں اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ قرآن پاک سے فیض لینے کے لیے دل پاک ہو جائے، کیونکہ رمضان اور قرآن کا بڑا تعلق ہے۔ روزوں اور قرآن کا جو تعلق حدیث پاک میں بیان کیا گیا، سبحان اللہ کس شان سے بیان کیا گیا، اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزوں اور قرآن کا کیسا تعلق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامت، روزے اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ یقول الصیام، روزے کہیں گے اے ربی، اے میرے رب، منعتہ الطعام والشہوۃ، اے پروردگار میں نے اسے کھانا کھانے سے اور شہوتوں سے روک دیا، تو اس کے لیے میری شفاعت قبول فرما۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور قرآن کہے گا مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، اے پروردگار میں نے اسے رات کو سونے سے روک دیا، یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی دونوں کی شفاعت قبول فرمائے۔ یہاں پر علماء ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، روزے شفاعت کریں گے تو کہیں گے منعتہ الطعام والشہوۃ، اے پروردگار میں نے کھانا کھانے پینے سے اور شہوتوں سے روکا۔ تو شہوت سے رکنا، کھانے پینے سے رکنا، یہ صبر ہے۔ تو پتہ چلا روزے صبر کی بنا پر شفاعت کریں گے۔ اور قرآن یہ کہے گا منعتہ النوم باللیل، میں نے رات کو سونے سے روک دیا۔ اور رات کو نہ سونا، رمضان کی مبارک راتوں میں قرآن کی تلاوت سننا یا کرنا، یہ در حقیقت قربانی ہے، نیند کی قربانی دینا، آرام کی قربانی دینا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے یہی مدعا اور مقصود سامنے آیا کہ صبر اور قربانی، یہ مبارک مہینہ صبر کا مہینہ ہے، وہ شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے، قربانی دینے کا مہینہ ہے۔ قربانی کس لیے دینی ہے؟ رات کو قرآن پاک کی محبت میں قیام کرنا ہے، آرام کو قربان کر دینا ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کی محبت میں، اللہ کے پیارے کلام کی محبت میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب قرآن ہونے کے باوجود قرآن سے بے حد محبت فرماتے اور قرآن مجید فرقان حمید کی رمضان میں خصوصی طور پر کثرت سے تلاوت فرماتے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ مسند امام احمد میں فرماتے ہیں کہ رازدان صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رمضان المبارک کی راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمضان کی ایک رات میں مجھے بھی قرآن سننے کی سعادت نصیب ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں حضور نے نماز کی نیت کی، میں حضور کے ساتھ کھڑا ہو گیا، فقرأ بالبقرۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی، ثم بآل عمران، پھر سورہ آل عمران کی تلاوت فرمائی، ثم بالنساء، پھر سورۃ النساء کی تلاوت فرمائی۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء یہ کئی پاروں پر محیط ہے۔ پھر لا یمر بآیت تخویف الا وقف وسأل، حدیث کا خلاصہ عرض کرتا ہوں، کیسی کیفیات تھیں کہ جب رحمت کی آیتیں آتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی رحمت کی خوشی کے آثار ظاہر ہوتے، اور جب خوف کی آیتیں آتی تو خوف خدا کا غلبہ ہوتا۔ فما صلی الرکعتین، صرف 2 رکعتیں مکمل ہوئیں، حتی جاء بلال فاذن بالصلاۃ، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور حضرت بلال نے فجر کی اذان دی۔ قرآن مجید فرقان حمید یوں تو پڑھنا باعث سعادت ہے، مگر عام تلاوت کے مقابلے میں نماز میں قرآن پڑھنا، فرمایا ایک ایک حرف کے بدلے 100 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ اور پھر قرآن اس انداز میں پڑھنا یا سننا کہ رحمت کی آیتوں پر دل جھوم رہا ہو، خوف کی آیتوں پر بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، تو اس قرآن مجید فرقان حمید سننے کی تو بہاریں الگ ہی ہیں، سبحان اللہ، کہ اس کی بہاروں کا تو ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن سالہ سال سے نماز میں رمضان المبارک میں قرآن پاک تو سن رہے ہیں، لیکن کبھی کیا ہمیں اللہ عز و جل کے خوف سے لرزنا نصیب ہوا؟ رحمتوں پر ٹکٹکی بندی؟ کیا نماز ہی نماز میں گناہوں سے تائب ہو گئے؟ قرآن پاک سے بڑھ کر تربیت کس سے حاصل کی جا سکتی ہے؟ تربیت کا عظیم ذریعہ اور وسیلہ قرآن پاک ہے۔ رحمت کی آیتوں پر رحمت الہی سے دل کا جھومنا، خوف خدا والی آیتیں سن کر، جہنم کا تذکرہ سن کر خوف خدا سے لرزنا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا، یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید سننے سے پہلے اس کا مفہوم پہلے بیان ہو، ہم قرآن پاک کی محبت میں مصروفیات کو ٹھکرا دیں۔ صد ہزار رمضان المبارک میں نعوذ باللہ من ذالک ہم نے تراویح کو ایک بوجھ سمجھ لیا، بس یہ تصور قائم ہو گیا کہ جلد سے جلد تراویح سے فارغ اپنے آپ کو کر لوں، حالانکہ یہ عظمت والا قرآن دلوں کو منور اور قبر کو روشن کرنے والا ہے۔ ہم تراویح جلدی پڑھنے کے لیے مسجد کو تلاش کرتے ہیں، چاہے کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم بس ایک بوجھ اتارنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی تربیت کر کے کیا اپنے اندر کوئی روحانی تبدیلی لائے؟ اگر سمجھ کے کھڑے ہوتے تو وہ عظیم الشان حصہ ملتا۔ صد ہزار کئی رسمی رمضان گزر گئے، ہم نے کئی رمضان غفلت میں گزارے۔ یاد رکھیے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، ان قریب چاند نظر آ جائے گا، اور چاند نظر آتے ہی بڑی تیزی کے ساتھ ایام گزریں گے اور مبارک مہینہ گزر جائے گا، پھر افسوس سے کام نہیں چلے گا۔
11 مہینے کے بعد پھر رمضان کی آمد ہوگی، لیکن 11 مہینے کے بعد ہم میں سے کون موجود ہوگا؟ زندگی کا کیا بھروسہ، پھر پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ ہو سکتا ہے اس سال آنے والا رمضان کسی کی زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اب آخر میں یہ سماعت کیجیے کہ یادگار رمضان گزارنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو کس طرح تیار کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماضی میں جو رمضان ہم نے گزارا اس کی غفلتوں پر ہم ندامت کے آنسو بہائیں، شرمندہ ہوں اور تصور میں لائیں کہ رمضان کیسی غفلتوں سے گزرا، کیونکہ ندامت شرمندگی بھی عمل کے لیے ابھار دیتی ہے، اور ندامت اور شرمندگی کے لیے اپنے ماضی پر ندامت کے لیے اپنے آپ کا محاسبہ ضروری ہے۔ زندگی کا محاسبہ کیجیے اور تصور میں لائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفس کا محاسبہ کرنے والے سے کس قدر خوش ہوتے تھے کہ ایک صحابی کو آپ نے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے دیکھا تو صحابہ کرام سے فرمایا اس کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاؤ اور ان سے برکتیں حاصل کرو، ان سے فیض حاصل کرو۔ صحابہ کرام اس صحابی کے پاس گئے اور ان سے دعا کی درخواست کی تو اس صحابی رسول نے صحابہ کرام کے لیے دعا کی کہ مالک و مولا تقوی اور پرہیزگاری کو ان کا ٹھکانہ بنا دے۔ تو نفس کا محاسبہ کریں اور اپنے نفس پر سختی کریں، اور جب نفس کا محاسبہ کریں گے ماضی سامنے آئے گا، ندامت کا احساس ہوگا، توبہ کریں گے، اور جب یہ سارے معاملات کو ہم طے کر لیں گے تو پھر ایک دوسرا مرحلہ ہے، وہ مرحلہ یہ ہے کہ عزم اور تہیہ کر لیجئے، نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ اس سال مجھے ایک یادگار رمضان گزارنا ہے۔ اس لیے کہ انسان بڑے سے بڑا کام کر سکتا ہے جب وہ ذہنی طور پر اس کو کرنے کو تیار ہو۔